اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ سے مخاطب ہے۔ ویئرس، آج میں جس اہم شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں، ان کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ میرا اشارہ مشہور شاعر، ادیب، صحافی، مزاح نگار، براڈ کاسٹر، کالم نگار اور سفر نگار ضمیر جعفری کی طرف ہے۔ اردو ادب سے کچھ بھی دلچسپی رکھنے والے لوگ تو ان کے نام اور ان کے ادبی مارکوں سے بخوبی واقف ہیں، تاہم ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ نام قدرے نیا ہے، میں یہ عرض کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں کہ ضمیر جعفری کا اصل نام ضمیر شاہ تھا، اور وہ 1916 میں چک عبدالخالق میں، جو دینا کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، پیدا ہوئے تھے۔ ہم اس وقت ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز انڈین آرمی وار پروپیگنڈا ڈائریکٹوریٹ میں ملازمت سے کیا۔ یہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا۔ اس دفتر میں یا اس محکمہ میں انہیں فیض احمد فیض اور ایم ڈی تاثیر اور چراغ حسن حسرت جیسے نامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ فوج سے ریٹائر ہوئے تو سی ڈی اے کے ابتدائی افسران میں ان کا تقرر ہوا۔ وہ کم و بیش 1.5 اشرہ سی ڈی اے میں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد بعض اور جگہوں پر بھی ملازمت کی۔ 1999 میں وفات پائی اور مندرہ کے قریب دفن ہوئے۔ ضمیر جعفری سے میری پہلی ملاقات عجیب حالات میں ہوئی۔ میں ایم اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد بیکار تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ میں اسلام آباد جا کر ان کے ایک جاننے والے افسر شیخ عبدالوحید سے ملاقات کروں۔ اس زمانے میں مجھے نہ تو گریڈز کے بارے میں کچھ معلومات تھیں اور نہ یہ اندازہ تھا کہ کون کتنا بڑا افسر ہے۔ بہرحال میں شیخ صاحب کے پاس جا پہنچا۔ سی ڈی اے میں ڈائریکٹر تھے، ممکن ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں۔ ان کے سامنے اپنا دکھڑا رویا۔ ہاں، یاد آیا، سی ڈی اے کے دفاتر ان دنوں سی ڈی اے بلاکس میں تھے، جہاں بعد میں سی بی آر کے دفاتر بھی رہے اور نیول ہیڈ کوارٹر بھی رہا۔ شیخ عبدالوحید فرمانے لگے کہ وہ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، البتہ ایک اور شخص کی طرف مجھے ریفر کر دیتے ہیں جو ممکن ہے اس معاملہ میں کچھ مدد کر سکیں۔ ملا تو معلوم ہوا کہ ضمیر جعفری ہیں۔ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور جیسا کہ مجھے توقع تھی، انہوں نے فرمایا کہ وہ فوری طور پر میری کو مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر میں درخواست ان کے پاس چھوڑ جاؤں تو کوئی مناسب جگہ نکلنے پر وہ میرا خیال رکھیں گے۔ میں درخواست ان کے پاس چھوڑ آیا، لیکن
اس درخواست کا کچھ نہ بنا۔ یہ میری ضمیر جعفری سے پہلی ملاقات تھی۔ اسے ملاقات کہنا بھی شاید مناسب نہیں، کیونکہ یہ ایک سائل اور ایک افسر کی ملاقات تھی، جس میں سائل بے تکلفانہ ان سے کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ اس بات پر مدت گزر گئی ربع صدی۔ 1995 میں میری پہلی کتاب شوق ہم سفر میرا شائع ہوئی۔ مجھے راولپنڈی میں مقیم ہمارے دوست سلطان رشک، جو ادبی حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے تجویز کیا کہ اگر میں کسی وقت پنڈی اسلام آباد آؤں تو ضمیر جعفری صاحب سے ضرور ملوں۔ میں پہلے ہی موقع پر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یاد نہیں کہاں رہائش تھی، لیکن غالباً کوئی جی سیکٹر تھا۔ چھوٹا مکان تھا، باہر کاشانہ بلبل کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ضمیر جعفری صاحب ملے، محبت سے کتاب دیکھتے رہے، میرا حال احوال پوچھتے رہے، میری ملازمت کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، اور اٹھنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کتاب کو دیکھیں گے اور اس پر لکھیں گے بھی، اور کچھ ہی روز میں انہوں نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ خبریں اخبار میں ان کا ایک کالم میری اس کتاب کے بارے میں تھا۔ اس کالم کو پورے کے پورے کو یہاں پڑھنا ممکن نہیں، البتہ میں یہ خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ لاس اینجلس کی سیرگاہوں میں سے ایک کوئن میری اینڈ سپروس گوس کہلاتی تھی۔ یہ ایک بحری جہاز تھا اور ایک ہوائی جہاز تھا، دونوں کو قریب قریب رکھا گیا تھا، اور ایک ہی ٹکٹ میں آپ دونوں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے کوئن میری کی وزٹ کا حال اس کتاب میں بیان کر رکھا تھا۔ کوئن میری کا ذکر پڑھ کر انہیں یاد آ گیا کہ وہ تو اس جہاز پر خود بھی سفر کر چکے ہیں، البتہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اب یہ جہاز کہاں پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا، اور یہ ایک سطر میں آپ ہی کے کالم سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جہاز کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے تنزل کی یہ نوبت آئی کہ ہم ایسے کالے اور کالونیل فوجیوں کو بھی اس پہ جھوٹا مل گیا۔ یاد رہے یہ جہاز ابتداً تو تیار کیا گیا تھا سیاحتی مشنز پر بھجوانے کے لیے، لیکن جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو اسے فوجیوں کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، اور ضمیر جعفری نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ جب میں ان سے ملا تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گجرانوالہ منتقل ہونے کی تیاری کر رہے تھے، جہاں ان کے بیٹے احتشام ضمیر تعینات تھے، فوج میں تھے وہ بھی۔ ریٹائرمنٹ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پریشانیوں کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن اس وقت میں ان مسائل سے قطعی بے خبر تھا، لہذا پورے طور پر ان مسائل کو سمجھ نہ سکا۔ لیکن آج مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ ان کے اسلام آباد سے گجرانوالہ منتقل ہونے کے موقع پر ایک ادبی محفل
میں انہیں الوداع کہا گیا۔ اس محفل میں انہوں نے اپنی ایک نظم پیش کی، سننے کے لائق ہے۔ بزم یاراں الوداع، شہر نگاراں الوداع، اے سواد مہرباناں دوستاراں الوداع۔ پھر فرمایا، علم و حکمت کی چمکتی انجمن میرا سلام، قائدین شہر سر خیلان فن میرا سلام، شام رخصت آ گئی اس شہر خوش اوقات سے، میں نے رکھی جس کی پہلی اینٹ اپنے ہاتھ سے۔ یہ سی ڈی اے کے ساتھ ان کے تعلق کا حوالہ ہے۔ ساتھ کتنی تابش ایام لے جاؤں گا میں، اسلام آباد سے روانہ ہوتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ساتھ کتنی تابش ایام لے جاؤں گا میں، کتنے چہرے کتنے خواب اور نام لے جاؤں گا میں، بلدیہ راولاں کے تنگ بازار و دعا، راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں۔ سوچ میں گم مسجد فیصل کے مینار و دعا، پھر نہ جو آئیں گے وہ ایام، یاد آئے بہت، وقت جب کم رہ گیا تو کام یاد آئے بہت۔ اسلام آباد سے منتقل ہونے کے باوجود ان کا تعلق اس شہر سے قائم رہا اور وہ وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے رہے۔ میری بھی ان سے ملاقاتیں اس عرصہ میں کئی ہوئیں۔ کچھ ملاقاتوں کا اہتمام تو گلزار جاوید نے کیا، جو اس ویسٹرج راولپنڈی میں رہتے تھے، بلکہ رہتے ہیں، اور چہارسو نامی ایک ادبی رسالہ نکالتے ہیں۔ اور کچھ ملاقاتوں کا سبب اشرف ندیم تھے، جو میرے اس زمانے سے جاننے والے تھے جب ہم دونوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک ذیلی دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ سینئر جوائنٹ سیکرٹری تھے، غالباً مقتدرہ کے سیکرٹری بھی رہے، وفات پا چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے ان کو ایک سے زیادہ بار گلزار جاوید کے گھر سے ایوب نیشنل پارک کے پاس گلستان پارک میں کسی کے ہاں اتارا تھا۔ اسی زمانہ میں میری دوسری کتاب آئی تو انہوں نے اس کا فلیپ لکھا۔ لمبی تحریر ہے لیکن اس کے چند فقرے۔ داؤد طاہر کا کرشمہ اسلوب نگارش اور انداز نظر میں ہے، تحریر کی مسلسل اور بے ساختہ شگفتگی کے باعث ان کے راستے میں آنے والے بلوچستان بھی خیابانوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ان کے لفظوں میں تہران اور استنبول کی گلیاں بولتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ واپسی پر ان دونوں ممالک کو وہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے قاری ان دونوں عظیم ہمسایہ ممالک کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے، اور اگرچہ جغرافیہ وہی رہتا ہے مگر فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ ویورز، میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے والا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، جہاں ان کے ایک اور بیٹے مقیم تھے۔ کچھ ہی عرصہ ان کے پاس گزرا ہوگا کہ مئی 1999 میں ان کی وفات ہو گئی۔ راولپنڈی ایئرپورٹ پر ان چند لوگوں میں بھی شامل تھا جو ان کا جنازہ یا میت وصول کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔
ان میں افتخار عارف بھی تھے، گلزار جاوید بھی تھے، چند لوگ اور تھے جن کے نام اب مجھے یاد نہیں۔ ان کا جنازہ اسلام آباد کے قبرستان میں ہوا۔ اس کے بعد میت کو مندرہ کے قریب پیر محمد شاہ کے مزار میں لے گئے اور ان کی تدفین وہاں ہوئی۔ اس موقع پر حلقہ ارباب ذوق لاہور کی نمائندگی میں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے ناصر بشیر جو کسی کالج میں پڑھا رہے تھے اور حسین مجروح جو کسی بینک میں ہوتے تھے، دونوں شامل تھے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، اور بھی شاید لوگ ہوں گے، مجھے معلوم نہیں۔ میں وہاں کھڑا گلزار جاوید سے پوچھ رہا تھا کہ ان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں میں کیوں نہیں ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ضمیر جعفری کو پیر محمد شاہ سے بے حد عقیدت تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ ان کی تدفین اس مقبرہ کے اندر ہو۔ اب ضمیر جعفری کی قبر پر کتبہ لگ چکا ہے اور اس پر آپ ہی کے یہ اشعار درج ہے: قبر میں کوئی غم نہ سختی ہے، شہر اجڑ جائے تو یہ بستی ہے، کیسی آسائش بے رختی ہے، یہ میری آخری خوش بختی ہے۔ میں کئی بار ضمیر جعفری کی قبر پر رکا ہوں۔ میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ قبر میں کوئی غم نہ سختی ہے والا ان کا یہ بیان بالکل درست ہو، اور کبھی مجھے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ان کی روح کہیں ارد گرد منڈلا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا، چپکے چپکے اس نگر میں گھومنے آؤں گا میں، گل تو گل ہیں پتھروں کو چومنے آؤں گا میں۔ ویورس، ضمیر جعفری کے بارے میں اور بھی کئی باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور میری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورس۔